آج عید کے دن جو کام کرنے کے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا دن ہے۔ آج کے دن حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ وہ دو عمل اللہ کو بہت پسند ہے آج کے دن۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑائی، تکبیر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تکبیر بیان کرنا پہلا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسرا عمل استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دو عمل آج کے دن اللہ بہت پسند فرماتا ہے، ایک اس کی بڑائی بیان کرنا تکبیر، اور دوسرے استغفار۔ اور فرمایا کہ جب اپنے گھروں سے نکلو تو تکبیر کہتے ہوئے نکلو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تکبیر پڑھتے ہوئے آئے؟ بہت کم لوگ ہیں، سب اپنے اپنے دھن میں چلے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا اس تکبیر کا اہمیت کا اندازہ اس سے لگاؤ، آنے کے وقت جس راستے سے آئے تھے عید کے لیے، جانے کے وقت دوسرے راستے سے جاؤ۔ واجب نہیں ہے، لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا سنت۔ فرمایا گیا کہ جب تم ایک راستے سے تکبیر پڑھتے ہوئے آتے ہو تو اس راستے پر موجود جتنے مکان، پتھر، درخت ہیں وہ سب تمہاری تکبیر کی گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن تمہاری تکبیر کی وہ گواہی دیں گے کہ مولا یہ ہمارے سامنے سے تیری بڑائی کرتا ہوا گزرا ہے۔ تو ہو سکے دوسرے راستے پر بھی گزرو تاکہ زیادہ سے زیادہ ان تمام چیزوں کو اپنی تکبیر کا گواہ بنایا جا سکے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ تکبیر آج کے دن بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اسی تکبیر کی آج ضرورت بھی ہے مسلمان کو۔ اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اس تکبیر کا آج بھی بہت سارے لوگوں کو انتظار ہے، جس تکبیر کی آواز سے ہی کفر کے خیموں میں ہلچل مچ جائے۔ وہ صرف اور صرف حلق سے نکلنے والی تکبیر نہیں ہے، وہ ایمان کی بشاشت اور توکل کے ساتھ نکلنے والی تکبیر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے عزیزوں، عید الفطر میں جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھدار طبقہ ہے ہمارا۔ آج شام تک ایک بات طے کر کے رکھ لینا، کیونکہ کل رات کو ہی شیطان آیا ہے چھوٹ کر کے قید سے، اور وہ اپنے پورے فورس کے ساتھ چاہتا ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے ان راستوں سے لے کر گناہوں کے اڈوں پر لے جاؤ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک ہی دن میں اس کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اسی لیے آج شام تک اپنے آپ کو کنٹرول کرو کہ میں نہ آج گانے بجانے، سینما اور جوؤں کی طرف جاؤں گا، اور نہ ہی بے حیائی کے اڈوں کی طرف جاؤں گا۔ آج کا دن اللہ رب العزت اپنے فرشتوں پر رشک فرماتا ہے۔ توجہ تو چاہتا ہوں، توجہ۔ عید کے دن جب بندے سجدے میں گرتے ہیں، عیدگاہ ہو کہ مسجدیں ہو، جیسے ہی تم عید کے دن سجدے میں چلے جاتے ہو، یہ لمحہ کون سا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ لمحہ کون سا ہے؟ جس دن دنیا پوری، آپ بھی رمضان بھر سجدے میں گئے ہوں گے، عبادتیں کر کے بھیک کیا مانگتے تھے؟ اللہ تو راضی ہو جا۔ ہم یہاں مانگ رہے تھے، لیکن عید کے دن کے سجدے کے بارے میں فرمایا گیا جیسے ہی امت سجدے میں جاتی ہے، مولا سارے فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے، فرشتوں آؤ دیکھو میرے بندے، میں ان سب سے راضی ہوں اور ان سب پر مجھے رشک آتا ہے۔ آج دنیا خوشیوں میں ڈوب کر کے عیاشی کرنا چاہتی ہے، لیکن میرے یہ بندے ہیں جو دنیا کو ترک کر کے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ آج مولا رب العزت رشک فرماتا ہے فرشتوں پر۔ اس لیے میرے عزیزوں نہایتی اخلاص کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
اپنے آپ کو خود سپرد کر کے عید کی نماز ادا کریں، اور امید ہے کہ یہ عید ہماری ایک انقلاب لائے گی انشاءاللہ۔ جو حالات آج پیدا ہو چکے ہیں، میں اس کے لیے بھی گزارشتاً یعنی معروضتاً یہ عرض کروں گا کہ آپ امن و امان کو برقرار رکھیں، امن و امان کو برقرار رکھیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ مجھے افسوس ہے یہاں کے بھی حالات اور پورے ہندوستان کے بھی حالات جس طرح سے اپنائے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کی ایک بڑی سازش تھی خلافت عثمانیہ کے زمانے میں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے کچھ ان کی مقدس چیزوں کی توہین کرتے تھے کسی ایک کے ذریعے سے، اور جب مسلمان بھڑک جاتے، باہر آتے، تو پھر ان کے بیچ میں یہ یہودی بھی داخل ہوتے تھے، باضابطہ یہ طریقہ اپناتے تھے اور پھر مسلمانوں میں آپس میں لڑا دیتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے، نماز، قرآن اور عبادت کا موقع دیا ہے، اور جب بندہ پورے مہینے صبر، عبادت اور تقوی کے ساتھ گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عید کی خوشی عطا کرتا ہے۔ عید اصل میں اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ ایک حدیث میں موجود ہے کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں خوشی عطا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عید کا دن عبادت کا دن ہوتا ہے۔ عید صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی تکبیر بیان کرو، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عید کا دن تکبیر پڑھنے کی سنت ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے پیارے بھائیوں، عید سے پہلے فطرانہ ضرور ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صدقہ فطر کو واجب کیا ہے۔ ایک حدیث میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صدقہ فطر فرض کیے ہیں تاکہ روزہ دار کی غلطیوں کی پاکیزگی ہو اور غریب لوگ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو سکیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، عید سے پہلے فطرانہ ضرور ادا کریں۔ اور میرے بھائیوں، عید کا اصل پیغام کیا ہے؟ عید کا اصل پیغام یہ ہے کہ عید کا مطلب صرف نئے کپڑے اور کھانا نہیں ہے۔ عید کا اصل پیغام ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، رشتہ داروں سے ملنا، دل صاف کرنا اور معافی مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عید کے دن لوگوں سے ملتے، مسکراتے اور دعا دیتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے بھائیوں، رمضان ختم ہو گیا ہے۔ اگر رمضان میں ہم 5 وقت نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، تو عید کے بعد بھی یہ عادتیں چھوڑنی نہیں چاہیے میرے بھائیوں۔ علماء کہتے تھے رمضان کا مقصد یہ ہے کہ بندہ پوری زندگی تقوی پر گزارے۔ آپ لوگ مفتی سلمان اظہری کے پورے بیانات مکمل دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے خلافت کے خلاف اعلانات بھی کرتے تھے، اس میں یہودی داخل ہوتے تھے، تو اس طرح بھیڑ جمع کر کے باہر ورغلانا، لوگوں کو اکسانا، یہ ان کا کام تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہو سکے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے غم و غصے کا اظہار صرف بھیڑ سے نہیں ہوتا، جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو اس طرح سے کھلے طور پر کسی چیز پر جمع کر لینا جس سے خطرات لاحق ہوں ناجائز ہے۔ آپ ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں کہ دشمن طاقتیں آج یہی چاہتی ہیں کہ تمہیں اکسا کر، ورغلا کر تمہارا زیادہ سے زیادہ نقصان کر سکیں۔ پچھلے 2 سال کا عرصہ گزر گیا، بنگلور میں بھی ایک حادثہ ہوا تھا، وائلنس ہوا تھا، غالباً رمضان کے موقع پر ہی 125 کے قریب نوجوان 2 سال سے ابھی تک جیلوں میں بند ہیں، کچھ چھوٹ گئے، کچھ ابھی تک باقی، اس میں کئی سافٹ ویئر انجینئر ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب حالات دل کو دہلا دیتے ہیں۔ آپ امن و امان کو برقرار رکھیں، اور جب تک اپنے بڑوں اور بزرگوں کی طرف سے کوئی بات نہ آئے، آپ کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اور اللہ کریم ہم سب کو ماحول میں امن و امان برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالموں کے شر سے مولا ہماری حفاظت فرمائے۔
جس طرح برے منصوبے تمہارے متعلق بنائے جا رہے ہیں، کریم خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان تمام منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھولی بھالی امت کو صحیح قیادت عطا فرما دے۔ رب العالمین، آج کے عید کے دن جب تو سب کو نواز رہا ہے تو اس غریب امت کو مولا تو رحم و کرم سے نواز دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق اس پوری امت کو عطا فرما دے۔ ماشاء اللہ، آپ نے مفتی سلمان نظری کے بیانات مکمل دیکھ لیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسکرانے کا دن ہے، لیکن اللہ ہی کے ساتھ شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ ہم نے ایک پورا مہینہ رمضان گزارا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھی ہے، قرآن سنا، دعا مانگی، یہ سب ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اور اگر رمضان کے بعد بھی ہماری 5 وقت کی نماز جاری رہے، ہماری زبان جھوٹ اور غیبت سے بچنے لگے، ہمارے دل گناہوں سے نفرت کرنے لگے، تو سمجھ لو میرے بھائیوں، رمضان نے ہماری زندگی بدل دی ہے۔ لیکن اگر رمضان کے بعد بھی پھر سے ہماری زندگی میں وہی گناہ، وہی لاپرواہی اور وہی غلط فہمی آ جائے تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ بزرگوں نے فرمایا میرے بھائیوں، جو رمضان میں اللہ کو پاتا ہے اور پھر اس کو بھول جاتا ہے وہ سب سے بڑا محروم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عید کا اصل پیغام یہ ہے کہ نماز کو کبھی مت چھوڑو، قرآن سے رشتہ کبھی مت توڑو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرو، اور آج کے دن اگر کسی سے دل میں نفرت، جھگڑا یا ناراضگی ہے تو آج ہی اس کو ختم کر دو۔ یا اللہ، اگر ہماری عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنی رحمت سے معاف کر دے، ہمارے روزے قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں پوری زندگی تقوی اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید کرتے ہیں میرے بھائیوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔